جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 65 انسپیکٹر صاحب عمران ملک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں معاشرے کا ایک بھیانک سچ اور ایک بھیانک برائی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ ہمارا معاشرہ بہت ساری برائیوں کا شکار ہے، چاہے وہ چوری ہو، ڈکیتی ہو، زناکاری ہو، شراب فروشی ہو، جوا ہو، کچھ بھی ہو، ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں سریعام اور ہر جگہ پہ اور ہر گلی محلے میں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، تھانہ لوہی بیر کا واقعہ یہ اسلام آباد کی حدود میں یہ تھانہ لوہی بیر آتا ہے اور اس کی پولیس فاؤنڈیشن کا ایک علاقہ ہے اور وہاں پہ ایک قبرستان ہے۔ 15 پہ کسی پولیس اہلکار کو کال موصول ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ پہنچتے ہیں تو جا کے دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں ایک نومولود بچی کی نعش پڑی ہوئی ہے اور وہ بچی مردہ حالت میں وہاں پہ انہیں پائی گئی، اور جب اس بچی کو دیکھا تو وہ بچی بیسیکلی ایک سفید پھولوں والے کسی کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی ہے اور وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اور نہ وہ اس طریقے کار سے پڑی ہوئی ہے بلکہ وہاں پہ جو ایک وقوع جو دیکھا گیا، وہاں پہ جب اس کو چیک کیا گیا تو یہ پایا گیا کہ وہ بچی ایک گڑھا کھودا گیا ہے، اس گڑھے میں یہ بچی آدھی اس گڑھے سے باہر ہے اور آدھی اس کے اندر ہے۔ اس بچی کی ٹانگوں پر 2 ٹیگ لگے ہوئے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے کرن زوجہ مجاہد۔ اب یہ کرن کون ہے، مجاہد کون ہے، یہ دونوں نامعلوم ہیں۔ اب گفتگو وہ یہ ہے کہ دیکھیں معاشرے میں کس طریقہ کار سے ایسے بچوں کو پیدا کر کے اپنی من مرضی کے مطابق اپنی موج مستی کے ساتھ اور کچھ ٹائم پاس کر کے کچھ وقت گزار کے دونوں کی رضامندی کے ساتھ بچوں کو پیدا کر کے کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو حمل کے ابتدائی دنوں میں جن کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پیدائش کے بعد مختلف جگہوں کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے۔ اکثر ایسے واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں کراچی کے علاقوں میں، پاکستان کے بڑے شہروں میں، لیکن اسلام آباد میں اس طریقہ کار سے واقعہ ہونا نہایت ہی افسوسناک ہے، اور یہ ایک لمحہ فکری ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں پہلے ہی چوری، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، زناکاریاں، شراب فروشی، جوا اور اس سے بڑھ کے کئی ایسی وارداتیں جو ہوتی ہیں اور کئی ایسی برائیاں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور اب یہ دلخراش واقعہ جو کہ تھانہ لوہی بیر اسلام آباد کی حدود میں ہوا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ کس طرح جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بہت سے جو یوتھ پائی جاتی ہے جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم روشن خیال ہیں، اس روشن خیالی کی آڑ میں یہ کچھ ہوتا ہے۔ ایسے معصوم بچے جو پیدا ہوتے ہیں، یا تو ان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے، یا جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو اس تھانہ لوہی بیر کی حدود پولیس فاؤنڈیشن کے قبرستان سے جو بچی ملتی ہے، اس طریقے کار سے ان کو پھینک کر اور وہاں سے رائے فرار اختیار کر لی جاتی ہے، اور اس کی ٹانگوں کے اوپر ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ کرن زوجہ مجاہد۔ اب ان دونوں نے مل کے اس بچی کو وہاں پہ دفن کرنے کی کوشش کی، یا کرن اکیلی آئی، یہ کیونکہ نامعلوم وجوہات ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پولیس نے اس معاملے کو لے کے اور بچی کی نعش کو وہاں سے اٹھا کے جو قانونی تقاضے ہوتے ہیں وہ انہوں نے پورے کیے اور اس بچی کو لے گئے۔ ناظرین، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی برائیاں، معصوم بچوں کے ساتھ ریپ ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ کر دیے جاتے ہیں، اور بچے ریپ کرنے کے بعد قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کے والدین بلکتے رہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمارا یہ بچے کا گناہ کیا تھا، اس کو کس نے اس حد تک لے کے آیا، لیکن ہمارے اداروں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ جبکہ ہم انٹرنیشنل دیکھیں، وہاں مجرم وہاں پہ ٹریس ہو جاتے ہیں، جدید تکنیکی وسائل کو بروکال آتے ہوئے۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، تو یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے، اس مسئلے کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد نادرا اس چیز کو نہیں لے کے آ سکا کہ جو آئیڈینٹی کارڈ جو ہولڈر ہے، جو شناختی کارڈ ہولڈر ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے۔ اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے؟ فنگر پرنٹس کے ساتھ، فنگر پرنٹس نہیں ہے تو ڈی این اے کم از کم ایسی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے کہ اس کا ڈی این اے کیا ہے۔ پاکستان میں جو آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہے اس کا ڈی این اے بھی نادرا ریکارڈ میں ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جن بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، جن بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، اور جن عورتوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، کچھ ایسے نامعلوم ملزمان ہوتے ہیں کہ جو وکٹم تو مر جاتا ہے، مدعی مقدمہ عدالتوں کے چکر لگا کے ایڑیاں رگڑ کے خود کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن ملزم جو ہوتا ہے باہر مبترت ہے، افراد پکڑے نہیں جاتے۔ تو اگر یہ ڈی این اے کا سسٹم کچھ ایسا پاکستان کے ڈیٹا سسٹم میں اگر آ جائے، اگر اس کو ڈیٹا مینجمنٹ کے ساتھ کچھ منسلک کر دیا جائے، کوئی ایسا نظام بنا دیا جائے، اور
پھر کیا ہوگا کہ اس طرح کے ریپ کے جو ملزمان ہیں، جو معصوم بچیوں کو جو ریپ کر دیتے ہیں، معصوم بچوں کا ریپ کرتے ہیں، عورتوں کا ریپ کر دیتے ہیں زور زبردستی کے ساتھ، جو فرار ہو جاتے ہیں، تو اگر کسی شخص کا شناختی کارڈ بنا ہوگا تو وہ سسٹم میں آ جائے گا. تو کیونکہ ڈی این اے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ایسی چیز، تو اسی طرح اس بچے کے بھی ملزمان کو ٹریس کیا جا سکتا تھا اگر یہ لوگ 18 سال کی عمر سے زیادہ ہوتے اور انہوں نے یہ گناہ سرزد کیا، اس بچی کو پیدا کیا، اس کی ناش کو قبرستان میں پھینک دیا. اگر یہ ڈاٹا بیس کے اندر یہ سارا سسٹم ہوتا تو ان ملزمان کو پکڑنا، کرن اور مجاہد کو پکڑنا میرے حساب سے کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم ایک ایسے سسٹم میں رہتے ہیں جہاں پہ سیاسی افراتفری ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، سیاسی استحکام یہاں پایا نہیں جا رہا. دیگر مسائل یہاں بہت سارے ہیں. حکومتیں بجائے ہمیں ماڈرن کرنے کی طرف اپنی توجہ دیں، وہ عوام کو بیکاری بنا رہے ہیں، وہ عوام کو لائنوں میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ جا کے راشن لیں، آپ جا کے فلاں چیز لیں، آپ کو ادھر ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو اس طرح بھی توجہ دیں، کم از کم معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکے. کم از کم برائی کا خاتمہ اس وجہ سے ہو، ملزمان کو اس بات کا ڈر و خوف ہو کہ میں پکڑا جاؤں گا، میں قانون کی گرفت میں ہوں گا، مجھے سزا ہو سکتی ہے. تو اس طرح کا سسٹم بنایا جائے. لیکن بڑا افسوسناک واقعہ ہے کیونکہ تھانہ لوئی بیل کی حدود میں ہوا ہے. ایک معصوم بچی کو اس طریقے کار سے پھینک دیا گیا اور اس بچی کی شناخت ہو تو گئی ہے، لیکن اس بچی کا ریکارڈ نہیں ہے سسٹم کے اندر. کرن کون ہے، مجاہد کون ہے، یہ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. سو ناظرین، یہ تھا آج کا ولاگ. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میرا نام ہے 60 منٹ اسلام آباد سے.